وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی قبولیت کے بہت سے مواقع ہیں، جن میں سے ایک موقع، ایک محل اذان اور اقامت کے درمیان کا وقفہ بھی ہے۔ سنن میں روایت ہے، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں، غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ فادعوا، دعا اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں کی جاتی، لہذا دعا کرو۔ حدیث کی سند صحیح ہے الحمدللہ۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقفہ ہے۔ اذان کے فوراً بعد تو درود شریف، اور اس کے بعد دعاء الوسیلہ اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ ہے، اور اس کے بعد آدمی سنن سے فارغ ہو، سنت موقدہ وغیرہ سے، اور اس کے بعد جو وقت ملے اس میں وہ رب تعالیٰ سے دعا کرے، چاہے اپنے جی میں کرے یا ہاتھ اٹھا کر کرے، جو شکل بھی ہو، ہاتھ گرا کے ہو۔ اور اسی طریقہ سے رات کا آخری تہائی حصہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عام منادی ہوتی ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور جہاں تک بات ہے فرض نمازوں کے بعد دعا کی، تو ایک حدیث ہے اس سلسلے میں سنن ترمذی میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای دعاء اسمع، قال دعاء جوف اللیل الاخیر یا آخر و دبر الصلاۃ المکتوبہ، کون سی دعا زیادہ قبول کی جاتی ہے، زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو فرمایا آپ نے کہ آخری رات کے اندر کی جانے والی دعا اور فرض نماز کے بعد۔ اب یہ دبر الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دبر، فرض نماز کے بعد یا دبر سے مطلب ہے کہ نماز کے آخری حصے میں، یہ محل نظر ہے اور اختلاف ہے اس میں۔ بہرحال دبر کا لفظ قبول کی ضد ہے، قبول الصلاۃ بولیں تو نماز کا ابتدائی حصہ، دبر الصلاۃ بولیں تو نماز کا آخری حصہ، گویا سلام سے قبل۔ یہی معنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، سماحت الشیخ بن باز اور دوسرے علماء نے اسی معنی کو صحیح کیا ہے، الا یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق وضاحت ہے دبر الصلاۃ المکتوبہ، جیسے تسبحون اللہ ثلاث و ثلاثین مرہ و تحمدون اللہ ثلاث و ثلاثین مرہ و تکبرون اللہ ثلاث و ثلاثین مرہ یا ثلاث و اربع و ثلاثین مرہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ جو تسبیح ہے اس میں بھی دبر الصلاۃ آیا ہے۔ اسی طریقے سے معوذتین پڑھنے کے تعلق سے روایت ہے دبر الصلاۃ کی، ظاہر ہے کہ تشہد اس کا محل نہیں ہے، لیکن اکثر حدیثوں میں جو دبر الصلاۃ ہے وہ قبل السلام۔ کچھ دعائیں یا کچھ اذکار بعد السلام کے بھی ہیں، تو دبر الصلاۃ کا لفظ دونوں کو شامل ہے۔ لہذا فرض نماز کے بعد اذکار مسنونہ کے ساتھ ساتھ اگر آدمی کبھی کبھار اپنے لیے دعا کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خلفائے راشدین سے ثابت نہیں۔ لہذا یہ بات تو بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ دعائے جماعی، دعائے اجتماعی، امام دعا کرے، ہاتھ اٹھائے، بلند آواز سے دعا کرے، مقتدی حضرات آمین آمین کہیں، یہ جو کیفیت ہے جو بہت سے دوسرے فرقوں کے درمیان، غیر اہلیس کے درمیان رائج ہے اور طریقہ ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد لازماً سلام پھیر کر کے متوجہ نہیں ہوتا ہے امام مقتدی کی طرف، قبلہ رخ ہو کر دعا بلند آواز سے کرتا ہے اور پیچھے سے لوگ آمین آمین کہتے ہیں، یہ صورت تو بہرحال بدعت ہے، اور یہ ہرگز اس کے لیے حدیث میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی رہا انفرادی طور پر آدمی کبھی کبھار اگر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ذکر و اذکار کے بعد آدمی اپنے درمیان، اپنے نفس کے درمیان اگر وہ دعا کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہے، اگر وہ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر بھی ہر فرض نماز کے بعد کرتا ہے تو بہر یہ صورت دین میں اضافہ ہے اور یہ بدعت ہے۔ تو آدمی اگر کبھی کبھار چاہے حسب حاجت تو کبھی یہ ہاتھ اٹھائے،
یا اپنے اور اپنے رب کے درمیان ذکر کرے، جیسے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اس طرح کے کچھ اور کلمات ہیں، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اگر کرے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک قبولیت کا وقت ہے تو اس میں اذان اور اقامت زیادہ مناسب وقت ہے، افضل ہے۔ فرض نماز کے بعد بھی آدمی دعا کر سکتا ہے، اور وہ دعا اپنے درمیان اور اپنے نفس کے درمیان کرے، اور حسب حاجت کبھی چاہے تو ہاتھ اٹھا بھی کرے، لیکن التزام نہ کرے، چاہے فرض نماز کے بعد ہو یا نفل نماز کے بعد ہو۔ ہر فرض نماز، ہر نفل نماز کے بعد بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لازماً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ان کی نماز کا جز ہے، اس کے بغیر نماز ان کی نامکمل رہتی ہے۔ تو یہ طریقہ محدثہ ہے، بدعت ہے، واللہ تعالی اعلم۔